بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ تم سے ایک کام صحیح سے نہیں ہوتا۔ میر دھاڑا تھا اپنے مینیجر پہ۔ سوری سر، غلطی ہو گئی، میں بھی دوسری بنوا دیتا ہوں، وہ کانپتے لہجے میں بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کافی کی دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ میر ایک بار پھر سے چیخا تھا، جس پر مینیجر ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ نون سینس ایڈیٹ، ایک کافی صحیح سے نہیں بنا سکتے، کسی کام کا سٹاف نہیں ہے، وہ خود سے بڑبڑایا اور اپنے سامنے موجود فائل کو دیکھنے لگا تھا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اس کے آفس کا ڈور ناک ہوا۔ سر، میٹنگ کا ٹائم ہو چکا ہے، مینیجر نے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی، جس پہ وہ اپنے کوٹ کے بٹن صحیح سے بند کرتا کھڑا ہوا اور آفس سے نکل گیا۔ میرا بالکل یہاں رکنے کا دل نہیں کر رہا ہے، پلیز ڈیوڈ مجھے ڈسچارج کرواؤ۔ زیبی نے اپنے سر کو دائیں ہاتھ سے دباتے کہا تھا۔ یار بس رات سٹے کر لو، کل صبح تو ویسے بھی تم ڈسچارج ہونے والی ہو، ڈیوڈ نے کہا تھا، جبکہ نازش اور لیزا صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ یار میرا دل عجیب ہو رہا ہے، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے عجیب سی۔ زیبی نے اسے اپنی بے چینی بتائی۔ جانتا ہوں کیوں ہو رہی ہے، وہی شائن کی یاد میں تمہارا دل ڈوب رہا ہوگا، ہے نا؟ ڈیوڈ نے بھی کڑے تیوروں سے پوچھا تھا، جس پر وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ یار زیبی پلیز، کیوں ایک شراب کے پیچھے خوار ہو رہی ہو؟ وہ کسی اور کا ہے، پلیز سمجھو نا، کیوں ہر بار خود کو اذیت دینے اس بے رحم کے پاس پہنچ جاتی ہو؟ کیوں خود کی انسلٹ اس سے کرواتی ہو؟ بتاؤ مجھے زیبی، کیا تم اپنی سیلف ریسپیکٹ کو چھوڑ چکی ہو؟ کہاں ہے وہ زیبی جس کے لیے اس کی سیلف ریسپیکٹ سب سے پہلے تھی؟ سوچو آخر کب تک خود کو اس شمت سے ذلیل کرواتی رہو گی؟ ڈیوڈ نے چبھتے لہجے میں پوچھا تھا۔ میرے پاس تمہارے ہر سوال کا جواب ہے، بس ایک ہی جواب ہے ڈیوڈ۔ عشق میں انسان سب بھول جاتا ہے سوائے اپنی روح میں بسنے والے شخص کے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اگر مجھے کوئی بھیک میں بھی شائن کے دل میں یا زندگی میں ذرا سی بھی جگہ دے گا تو میں بخوشی لے لوں گی۔ مجھے میری چاہ نے بہت تڑپایا ہے ڈیوڈ، یہ سانس تک مجھے اذیت دیتی ہے۔ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو عشق کی منزل کے قریب تر پا رہی ہوں، اور جیسے جیسے میں ان احساسات کے قریب ہو رہی ہوں، دل کی بے چینی لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بہہ گئی تھی، جبکہ اس کا ہر لفظ ڈیوڈ کو شوق دے رہا تھا۔ وہ شل ہوتے ذہن کے ساتھ زیبی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایسی بھی محبت ہوتی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس زیبی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا اور وہ منہ موڑے آنسو بہانے لگی تھی۔ آپی آپی، رانیہ بھاگتی عنایہ کے روم میں آئی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی جیسے بھاگ کر آئی ہو۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی جن تو نہیں دیکھ لیا تم نے، یا پھر اپنا ہی چہرہ آئینے میں دیکھ کر آ رہی ہو؟ عنایہ نے چڑھایا اور وہ چڑھ بھی گئی تھی۔ اوکے، نہیں بتا رہی، آپ ہی کے مطلب کی بات تھی۔ رانیہ نے بھی کندھے اچکائے، وہیں بیڈ پر کونے پر ٹک گئی تھی۔ عنایہ اپنے مطلب کی بات پر کچھ چونکی اور محبت سے کہنے لگی تھی، ارے میری پیاری بہنا، کیا ہوا؟ چلو جلدی بتاؤ۔ ابھی آپی میر بھائی آئے ہیں، میں نے ابھی چھت سے ان کی گاڑی اندر آتے دیکھی ہے، اس لیے آپ کو بتانے آ گئی۔ رانیہ نے بھی جلدی سے بتایا تھا، وہ اپنی بہن کے جذبات جانتی تھی۔ کیا تم سچ بول رہی ہو؟ عنایہ خوشی اور حیرانگی والے تاثرات چہرے پر سجائے پوچھنے لگی تھی، جس پر رانیہ نے جھٹ سے اپنا سر ہلایا۔ عنایہ کی آنکھوں میں ایک دم چمک اتر آئی تھی، وہ جلدی سے کھڑی ہوئی، ڈریسنگ کے سامنے خود کو دیکھا، نہیں چینج کر لیتی ہوں؟ رانیہ جلدی بتاؤ، یہ والا صحیح لگے گا اور اوور تو نہیں ہو جائے گا نا؟ وہ جلدی سے اپنی ڈریسنگ روم کی طرف گئی تھی اور ہاتھ میں 3-4 ڈریس لائی جو نارمل تھے۔ یہ لائٹ پنک اچھا لگے گا، رانیہ نے بھی اپنی رائے دی تھی، جس پر وہ جلدی سے پنک کلر کا ڈریس لے کر چینجنگ روم میں گھس گئی تھی۔ 2 منٹ میں چینج کر کے آئی تھی، اس کی گوری رنگت پر لائٹ پنک کلر کھل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے لائٹ سا میک اپ کیا اور بال سارے ایک کندھے پر کیے، خود کو دیکھا۔ جلدی کے چکر میں وہ پورے 15 منٹ لے چکی تھی۔ رانیہ اس کی حرکتیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آپ ہی چلیں بھی، ورنہ کہیں میر بھائی چلے ہی نہ جائیں، رانیہ نے ڈرایا، جس کا اثر فوراً ہوا تھا اور وہ اپنے دوپٹے کو ایک کندھے پر پھیلا کر نیچے بھاگی۔ رانیہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ اسے قدم لاؤنج میں رک گئے تھے، جہاں میر بیٹھا گلزار بیگم سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ میر کو دیکھنے لگی اور گلزار بیگم کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی، مگر نظریں میر پر تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ہی دیکھ رہی ہے، مگر اگنور کر گیا۔ کافی وقت بعد یہاں چکر لگایا ہے بیٹا، جبکہ اب تم یہی ہوتے ہو، گلزار بیگم نے شکوہ کیا تھا۔ بس کیا کروں، آپ تو جانتی ہیں نا، ابھی بزنس سیٹ کیا ہے تو مصروفیت بہت ہے، میر نے مسکرا کر کہا، اور اس کی مسکراہٹ پر عنایہ کا دل دھڑکا تھا۔ تم بتاؤ کیسا چل رہا ہے تمہارا بوتیک؟ میر نے اب کے عنایہ سے پوچھا۔ ابھی تو سٹارٹ کیا ہے، شروعات ہے، بس محنت کر رہی ہوں۔
وہ پہلے تو چونکی تھی، پھر خود کو سنبھالتے نارمل لہجے میں کہا، گڈ، محنت کرو، سکسیس خود ہی مل جائے گی، میر نے کہتے پھر سے گلزار بیگم کی طرف اپنی باتوں کا رخ کیا، جبکہ عنایہ بس اسے محبت سے دیکھنے لگی تھی، جسے وہ سرے سے ہی اگنور کرے ہوئے تھا۔ شاید وہ مغرور تھا، آخر ہوتا بھی کیوں نہ، باہر سے پڑھ کر آیا تھا، اوپر سے اس کی پرسنالٹی سب سے مختلف تھی، براؤن آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، براؤن بال جو ہمہ وقت ماتھے پہ سیٹ ہوتے، انابی باریک لب، لمبی چوڑی جسامت کا مالک، وہ وجاہت کا مجموعہ تھا، اس کی پرسنالٹی، انداز سب سے جدا تھا۔ وہ اپنی وجاہت سے بے خبر نہیں تھا، بلکہ خود کو نکھار کر رکھتا تھا، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی وجاہت بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور میر کو یہی بات مغرور کرتی۔ آج اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے پورا ہفتہ ہو چکا تھا، جبکہ پاکستان میں اسے 15 دن ہونے کو تھے۔ دریاب صاحب اسے آنے کا بول رہے تھے، مگر وہ جانے پر مان ہی نہیں رہی تھی۔ اسے بس شمس کو کسی بھی طرح اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا، وہ بس شمس کی آنکھوں میں اپنے لیے کچھ نرمی اور تھوڑی جگہ چاہتی تھی، جبکہ شمس کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی ناگواری اتر آتی۔ اس دن کے بعد سے 2 دن تک شمس کے آفس نہیں گئی تھی وہ، مگر پھر جب شمس کا اسے روز کی طرح اگنور کرنا اسے اذیت دے رہا تھا، وہ اب بس دور سے کھڑی ہو کر شمس کو دیکھتی تھی، جہاں سے شمس کی نظر اس پر پڑ ہی جاتی۔ وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی جب شمس کی گاڑی اس کے سامنے رکی تھی۔ زیبی جو بیزاری چہرے پر سجائے کار سے ٹیک لگائے گاڑی کھڑی تھی، شمس کی گاڑی رکتے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل سا گیا تھا، اور آج پھر شمس نکل کر اس کے سامنے آیا تو زیبی کچھ گھبرائی، کیونکہ شمس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ بنا اسے دیکھے اور کچھ کہے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک ساتھ گھسیٹنے کے انداز میں آفس کی پارکنگ ایریا میں لے گیا، جہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ قدرے سنسان حصہ تھا، وہاں شاید کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، مگر کوئی بہت احتیاط سے ان دونوں کی تصویریں لے رہا تھا، جس سے وہ دونوں ہی انجان تھے۔ زیبی کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دھنستی محسوس ہوئی تھی، تکلیف سے اس کی گرین آنکھوں میں نمی تیری تھی، جس پر شمس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ اب بھی اس کا بازو تھامے اس کے کافی قریب کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہا تھا، جبکہ زیبی اب بہت تکلیف میں تھی۔ وہ اپنی تکلیف بھلائے شمس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور خود کو ان کالی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس کرنے لگی تھی۔ آخر تم کیوں بار بار میرا کردار میرے ہی آفس میں مشکوک بنا رہی ہو؟ جانتی ہو لوگ کیا باتیں کرتے ہیں تمہیں دیکھ کر؟ چلو میں تو ایک آدمی ہوں، مرد ہوں، میری ذات کو چھوڑو، مگر تم تو ایک عورت ذات ہو، ایک لڑکی ہو، کیوں اپنی عزت کو اس طرح روڈ پر خوار کر رہی ہو؟ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سمجھی، میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب اگر یہاں دکھی تو تمہیں اب پیار سے نہیں بلکہ وہ کر کے دکھاؤں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہا تھا، غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھی، جبکہ زیبی بس اس کے ہلتے لبوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا، وہ بس اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کر رہی تھی، کسی سحر میں کھوئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور شمس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما، اور خود کو اونچا کر کے ماتھے پر محبت سے لب رکھ گئی تھی۔ شمس اس سے ایسے دور ہوا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو، جیسے اسے کوئی بجلی کا جھٹکا لگا ہو، جھٹکے سے اس کا بازو آزاد کر گیا تھا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، زیبی نے ٹھہر ٹھہر کر اور ہر لفظ کو لمبا کھینچ کر ادا کیا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، جبکہ لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور بس یہاں شمس کی بس ہوئی تھی۔ شمس کا ہاتھ کب اٹھا اور زیبی کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا تھا، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ زیبی ششدر سی اپنے نازک گال پر ہاتھ رکھے شمس کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور لب کانپنے لگے تھے۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری یہ بیہودہ حرکت کرنے کی؟ بی بی تم مغربی ملک میں رہی ہو، میں نہیں، وہاں یہ سب عام ہوگا۔ یہ پاکستان ہے، یہاں یہ سب نہیں چلتا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہتا ہے تو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، اور میری زندگی مکمل اور خوشحال ہے، نہ آج تمہاری جگہ ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ غصے سے کہتا وہ اسے پیچھے ششدر چھوڑ کر جانے لگا تھا، جب وہ روتے ہوئے اس کا بازو تھامنے لگی، جسے شمس نے پکڑنے سے پہلے ہی دور کیا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی، مگر نظریں اب بھی جھکی تھی۔ میں غلط لڑکی نہیں ہوں، بس آپ کو دیکھ کر کچھ یاد نہیں رہتا، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، پلیز آپ ناراض نہ ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، مگر اس طرح نہ کریں، مجھے بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں؟
یا بھلے محبت نہ کریں، بس مجھے اپنی زندگی میں جگہ دے دیں۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ آخر کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ میں روز اس طرح کی زندگی جیتے تھک گئی ہوں، روز مرتی ہوں اور روز جیتی ہوں، مگر میرے دل کو قرار نہیں ہے۔ مجھے آپ سے عشق ہے شمس، اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ میں کیا کروں؟ میرا دل، میرے جذبات مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ پلیز شمس، میری محبت کو اپنا لیں پلیز۔ وہ روتے روتے شمس کے آگے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ واقعی محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ شاید شمس پتھر دل انسان تھا، اس لیے زیبی کی محبت، اس کی تڑپ اس کے دل پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ سپاٹ لہجے میں تاثر لیے مڑا اور زیبی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، کچھ بھی کرو مگر اب میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں شاید اپنا آپ کھو بیٹھوں اور تمہارا انجام بہت برا ہو۔ کیونکہ شمس اپنی محبت فضا سے بہت محبت کرتا ہے، زندگی ہے وہ میری، سمجھی؟ وہ یہ کہتے زیبی کو وہیں بت بنا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور اذیت سے رو دی تھی، جانے کتنا وقت وہ اور روتی کہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے نام دیکھا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ میں شمس کے آفس کے باہر ہوں، مگر تم کہاں ہو؟ نازش نے کال پک ہوتے ہی سوال کیا، جس پر زیبی نے اپنے آنسو صاف کیے اور بھیگی سی آواز میں بولی، آ رہی ہوں، تم رکو۔ یہ کہتے وہ کھڑی ہوئی اور خود سے بولی، آپ کو میرا ہونا ہی ہوگا شمس، اور رخ موڑ گئی تھی۔ اس کے گال پر انگلیاں چھپی تھیں جسے وہ اپنے باب کٹ بالوں سے چھپا گئی تھی۔ کہاں تھی تم اور کیا تم روئی ہو؟ نازش نے اسے جب آتے دیکھا تو جھٹ سے سوال کیا تھا، اور جب اس کی سوجی آنکھیں دیکھی تو پوچھ بیٹھی تھی، نہیں چلو۔ مشکل سے نظریں چرا کر اس نے یہ لفظ ادا کیا۔ نازش کی رکی ہوئی کیب میں بیٹھ گئی، پھر نازش بھی بیٹھ گئی تھی، جبکہ نازش اس کا چہرہ دیکھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا بات ہے زیبی؟ جلدی سے بتا دو مجھے، نازش اب کی بار کچھ سنجیدگی سے بولی۔ زیبی کے آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ برسنے لگے تھے اور اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ نازش ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا زیبی؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا آج پھر اس شمس نے تمہاری انسلٹ کی ہے؟ بتاؤ مجھے، نازش نے کچھ غصے سے پوچھا تھا، تو زیبی اپنا ضبط کھوتی نازش کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں نازش، وہ کہتے ہیں کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، اور آج میں نے ایک غلطی کر کے ان کی نظروں میں خود کو اور گرا دیا۔ وہ فضا سے محبت کرتے ہیں، میری کوئی جگہ نہیں ان کی زندگی میں۔ آج انہوں نے ہاتھ اٹھایا نازش، مجھے ان کے ہاتھ اٹھانے پر اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی ان کے لفظوں نے دی ہے۔ پلیز تم سمجھاؤ نا، کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میری محبت ان کے قابل نہیں؟ آخر ایسا کیا کروں کہ وہ مجھ سے ایسے بات نہ کریں؟ بتاؤ نا۔ وہ روتے ہوئے کسی اذیت کو چھو رہی تھی، اس کا اندازہ نازش کو تھا، مگر اس کے روتے ہوئے نہ کیے گئے لفظوں نے نازش کا دل توڑ کے رکھ دیا تھا۔ زیبی چھوڑو نا، وہ ایک سراب ہے، تم کیوں بھاگ رہی ہو اس کے پیچھے؟ ہم واپس چلتے ہیں، آج رات ہی بس بہت ہوا۔ زیبی کیوں خود کو اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ نازش بھی رونے لگی تھی۔ نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ میں نہیں جاؤں گی، مجھے بس شمس چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ایک دم بولی تھی، اور نازش کو آگے کچھ بھی بولنے سے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ خود بھی اپنے آنسو صاف کرتی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نازش بھی خاموش ہو گئی، مگر وہ دل میں ایک ارادہ کر چکی تھی، اور اس کے لیے وہ بہت جلد کچھ کرنے والی تھی۔ چلو، نازش نے اسے اپنی سوچوں میں گم دیکھا تو ہلایا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ چلو بھی، مال آ گیا، شاپنگ کرنی تھی ہم نے ساتھ، اور پھر لنچ بھی، نازش نے اسے یاد دلایا تھا، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ دونوں مال میں داخل ہو چکی تھی۔ نازش تو یہاں کے ڈریس دیکھ کر ہی بے ہوش ہو رہی تھی۔ یار، اتنے ہیوی ڈریس کیسے لڑکیاں کیری کرتی ہوں گی؟ زیبی نازش کی بات پر اس نے وہ ڈریس دیکھا تو وہ کچھ دیر رک سی گئی تھی۔ اسے وہ ڈریس بہت پیارا لگا تھا، ریڈ کلر کی میکسی جس پر نازک سا بلیک موتیوں اور پرلز کا کام ہوا تھا، بیوٹیفل۔ ویٹ، میں یہ لیتی ہوں، اس نے نازش سے کہا اور شاپ میں داخل ہوئی۔ نازش گھبراتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ایسے ڈریس خواب میں بھی نہیں پہن سکتی، بلکہ گرتی پڑتی رہو گی اس میں۔ نازش کی بات پر وہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ یہ تو تھا، اس نے کبھی ایسے کپڑے ہی نہیں پہنے تھے۔ کچھ نہیں، کبھی کسی موقع پر ضرور پہن لوں گی، مگر اس وقت یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس کی بات پر نازش کندھے اچکا گئی، جانتی تھی فائدہ نہیں تھا، اگر اس نے سوچ لیا تھا تو لے کر ہی رہے گی۔ وہ بھی کندھے اچکاتی اس سائڈ چلی گئی جہاں ٹاپ تھے۔ سنیں، زیبی نے وہاں کے سیلز گرل کو بلایا تھا۔ جی میم، وہ تابیداری سے بولی، مجھے یہ ڈریس پیک کر دے۔
جی میم، وہ کہتی کام میں لگ گئی تھی۔ زیبی اس ڈریس کو دیکھ کر کھل کر مسکرائی تھی اور نازش کی طرف بڑھ گئی۔ یار یہ شرٹس اچھی لگ رہی ہیں۔ نازش نے اسے ایک بلیک کلر کی شرٹ دکھائی تھی۔ اچھی ہے، کام کرو 4 لے لو، میری، تمہاری، ڈیوڈ اور لیزا کی۔ زیبی نے اسے آئیڈیا دیا تھا تو 4 شرٹس اٹھاؤ گی۔ پھر اس دوران ان دونوں نے ایسی شاپ سے کافی ساری شاپنگ کی۔ اور جب بل پے کر کے زیبی اور نازش مڑی تو دکان کا ایک سیل بوائے ان کے پاس آیا تھا۔ میم، آپ ہماری آج کی 50% کسٹمر رہی ہیں تو یہ گفٹ آپ کے لیے ہماری دکان کی طرف سے۔ نازش نے فوراً مسکراتے تھام لیا اور جب اندر دیکھا تو بہت خوبصورت بلیک کلر کا کیپری سوٹ تھا۔ اسے دیکھتے ہی نازش نے منہ بنایا تھا۔ یہ لو تم ہی رکھو، پاکستانی ڈریس ہے یہ۔ نازش نے یہ کہتے ڈریس وہیں زیبی کے ہاتھوں میں تھمایا تو وہ نفی میں سر ہلاتی مسکرا دی تھی۔ چلو یار کچھ کھاتے ہیں، نازش نے اسے بھوک کا احساس دلایا تھا۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔